خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الصادقين واجعلنا من عبادك المتقين. آمین یا رب العالمین. پچھلی دو نشستوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جسے ہم نے آیہ بر کا عنوان دیا ہے اس کا لفظی ترجمہ بھی کر لیا تھا اور ایک رواں ترجمہ بھی. اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کے بارے میں 4 تمہیدی باتیں ہم نے نوٹ کی. نمبر 1 یہ کہ یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ہے. اس میں میں آج اضافہ کر رہا ہوں دلچسپی کے لیے کہ میں نے نوٹ کیا اور گنتی کی کہ آخری پارے کی 20 صورتیں حجم میں اس ایک آیت سے چھوٹی ہیں. گویا کہ یہ ایک آیت قرآن حکیم کی 20 صورتوں سے زیادہ بڑی ہے اپنی حجم کے اعتبار سے. بہرحال اس کے حوالے سے جو بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن حکیم میں صورتوں اور آیات کی جو تعیین ہے وہ بالکلیہ ایک توقیفی امر ہے، یعنی حضور کے بتانے پر موقوف ہے. اس میں کسی گرامر کے اصول، کسی منطق کے اصول، کسی بیان کے اصول کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ کسی کا اجتہاد نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی قرآن حکیم کی ایک نہایت جامع آیت ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے، اور مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے اور جس کا کہ نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، واقعہ یہ ہے کہ اس کا موضوع ترین درس نمبر 2 یہ آیت مبارکہ ہے. اس لیے کہ سورۃ العصر میں لوازم نجات یا شرائط فلاح 4 بیان ہوئی. اس ایک آیت میں ان میں سے 3 کا صراحتاً ذکر ہے. نہ صرف ذکر ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے. چوتھی چیز وہ ہے کہ صراحتاً مذکور نہیں ہے لیکن یہ کہ انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے، مقدر ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سورۃ العصر کا ایک لفظ آمنو الا الذین آمنو، اس نے یہاں شکل اختیار کی من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. گویا کہ سورۃ العصر میں ایمان کی حیثیت ایک ایسی بند کلی کی تھی جس میں پتیاں تو تھیں لیکن چونکہ ابھی کلی کھلی نہیں تھی لہذا وہ پتیاں نمایاں نہیں. وہ 5 پتیاں یہاں نمایاں ہو گئی: ایمان اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. اسی طرح سورۃ العصر میں عمل صالح ایک جامع عنوان ہے. یہاں اس کے 3 ذیلی عنوانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا عنوان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى الى الاخر. دوسرا عبادات کا عنوان، واقام الصلاة وآتى الزکاة. تیسرا معاملات انسانی کے ذیل میں اہم ترین اور بنیادی، سب سے زیادہ بنیادی شے ایفاء عہد، جس سے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمام بین الانسانی معاملات جو ہے ان کی سٹریم لائننگ ہو جائے گی اگر انسان اس کی پابندی کر لے. یہاں بھی میں نے تشبیہ دی تھی کہ جیسے کوئی تناور درخت ہو، اس کا بڑا تنا 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے، بالکل وہی شکل یہاں پر ہے.
اور اس کے حوالے سے وہ الفاظ بھی اگر ہم نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کو حاضل امر کو تعبیر کیا ہے، ایک جڑ ہے، ایک اس کا تنا ہے، اور ایک پھر اس کے اوپر اس کی چوٹی ہے۔ تو یہاں وہ تنا جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ اسی طریقے سے صبر کا معاملہ سورۃ العصر میں وہ ایک لفظ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں صبر کے 3 مواقع واضح کر دیے گئے، فقر و فاقہ میں صبر اور تکلیف میں صبر۔ تکلیف میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی، جسمانی اذیت بھی اور ذہنی کوفت بھی، اور سب سے بڑھ کر صبر میدان جنگ میں پامردی، ثبات، جان ہتھیلی پر رکھ کر جان کی بازی کھیلنا۔ گویا کہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل اس آیت مبارکہ میں وارد ہو گئی۔ چوتھی چیز تواصع بالحق، جیسا کہ میں نے عرض کیا مقدر ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تیسری بات ہم نے نوٹ کی تھی کہ اس آیت مبارکہ کا موضوع کیا ہے، تو ترجمے ہی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نیکی کے ایک محدود اور سطحی تصور کی نفی سے بات شروع ہوئی، اور پھر نیکی کا ایک جامع تصور سامنے لایا گیا۔ نیکی حقیقت میں ہے کیا، اس کی روح کیا ہے، اس کے ظواہر اور مظاہر کیا ہیں، ان میں کون سی چیز اہم ترین ہے، کون سی اس کے بعد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس موضوع پر گویا کہ قرآن حکیم کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر یہ جامع ترین آیت ہے۔ یہاں آج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ میری شدید خواہش ہے کہ کوئی صاحب اس ایک آیت کو اساس بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر پوری کتاب لکھے قرآن حکیم کے فلسفہ اخلاق پر۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں متکلمین میں سے جن حضرات نے فلسفہ اخلاق کو اپنا موضوع بھی بنایا ہے، انہوں نے یونانیوں سے بنیادی جو اس کے اصول اور مبادی ہیں، جو اصل بنیادی مباحث ہیں، وہ یونانی حکمات جو ہیں انہی سے اخذ کیے ہیں، وہیں سے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ تو چاہیے کہ کس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر اس پر ایک مبسوط تصنیف قرآن کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر مرتب کی جائے، اور میری بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے انہیں کہ برادر ڈاکٹر ابصار احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ یہ کام کر گزریں، یہ ان کے میدان کی چیز ہے۔ آخری بات ہم نے نوٹ کی تھی کہ یہ بحث قرآن مجید میں کس سلسلہ کلام میں وارد ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اس کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، جس سے کہ کچھ لوگوں کو بہت تشویش ہوئی، اور جسے دشمنوں نے پھر ایکسپلائٹ کیا۔ یہود نے اس کا ایک بہت بڑا سکینڈل بنا لیا اور حضور کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈے کی بنیاد بنا لیا۔ اس میں جو وضاحتیں اس سے پہلے ہوئی، سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع میں بنیادی آیت آ گئی تھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پھر اس کے بعد 2 رکوع 17واں اور 18واں رکوع سورہ بقرہ کا اسی موضوع پر۔ اس کے بعد اگر کوئی پھر بھی کسی کے طبیعت میں، کسی کے ذہن میں کوئی اثر باقی رہ گیا، کوئی ریزیڈول ایفیکٹ، تو گویا کہ موپنگ اپ آپریشن کے طور پر اور آخری کلین اپ آپریشن کے طور پر یہ آیت مبارکہ سامنے آئی کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ نیکی کا اصل تعلق ظواہر اور مظاہر سے نہیں ہے، اگرچہ مظاہر کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ نیکی کا اصل تعلق ظواہر سے نہیں، بلکہ وہ تو در حقیقت ایک روح باطنی ہے جو پوری انسانی شخصیت میں سرایت کر کے اسے ایک خاص رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس آیت مبارکہ کا تذکر بالقرآن کی سطح پر اس کا حاصل کیا ہے، لب لباب کیا ہے۔ چند الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہماری ایک مجبوری ہے، انسانوں کی ایک مجبوری ہے، جس کی ایک مثال ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک مخفی حقیقت ہے جو دل میں ہوتا ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ اس کا فیصلہ کریں انسان کے قول پر۔ اقرار باللسان کی بنیاد پر دنیا میں طے ہوگا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، حالانکہ ایمان تو اصل میں ایک باطنی حقیقت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم اعمال کے ظاہر کے اعتبار سے حکم لگاتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے۔ پھر اس کا ایک دوسرا نتیجہ بھی ہے کہ پھر ایک ہی شخص کے اندر ہم یہ بھی کہیں گے اس کے یہ کام تو نیکی کے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بہت عمدہ ہیں، اور فلاں فلاں چیزیں اس میں بری ہیں۔ حالانکہ ذرا غور کیجئے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی شخصیت تو ایک حیاتیاتی اکائی ہے، وہ ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے۔ اگر تو اس میں نیکی کی روح ہے
تو اس کے سارے مظاہر نیکی کے ہونے چاہیے۔ اگر اس میں برائی ہی کا جذبہ ہے تو پھر اس سے سب برائی ہی ظہور میں آنی چاہیے۔ آج میں سوچ رہا تھا تو اس کی بڑی خوبصورت مثال یہ ہے کہ آم کا درخت تو پھر آم ہی کا درخت ہے، اس کی لکڑی بھی آم کے درخت کی ہے، اس کے پتے بھی اپنے خاص ہیں، اور اس میں پھر آم ہی لگے گا۔ اس میں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ حصے میں آم لگے ہوئے ہوں، کچھ حصے میں نیبو لگے ہوئے ہوں، یا کسی میں کچھ اور کوئی کڑوا پھل لگا ہوا، یہ تو انہونی بات ہے۔ تو انسانی شخصیت تو در حقیقت اسی اعتبار سے ایک وحدت ہے، ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے۔ لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم چونکہ باطن میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، لہذا ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے، اور ظاہر کے اعتبار سے ایک ہی انسان کی کچھ چیزوں کو ہم کہیں گے کہ یہ نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، خیر ہے، اچھائی ہے، اور اسی کے کسی اور فعل کو ہم کہیں گے یہ برا کام ہے جو اس نے کیا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ظواہر سے تعلق نہیں ہے اصل نیکی کا، بلکہ نیکی کی ایک روح باطنی ہے، وہ ہے ایمان، ایمان حقیقی۔ وہ جب کسی کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے تو اس سے اس کا پورا وجود ایک خاص رنگ میں رنگا جاتا ہے، جس کے لیے بہترین لفظ ہوگا اسی سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں جو آیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ۔ اس کی پوری شخصیت جو ہے، اس کی ایک کردار نگاری اس آیت مبارکہ میں کر دی گئی ہے۔ اس میں انسانی ہمدردی کا مادہ ہوگا، وہ رقیق القلب ہوگا، وہ دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر تڑپ اٹھے گا، جس کے ساتھ جو خیر بھلائی کر سکتا ہو کر گزرے گا، اپنے رب کے جو حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرے گا، انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں انہیں بھی راستی پر استوار کرے گا، جو معاہدہ کرے گا اسے پورا کرے گا۔ پھر یہ کہ خاص طور پر خیر کے لیے، بھلائی کے لیے صبر و مصابرت کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت، پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے، یہ ایک مربوط شخصیت ہے انسانی، یہ ہے نیکی حقیقت میں۔ تو اس طرح ہمارے سامنے نیکی کی اصل حقیقت جو ہے بڑے ہی چند الفاظ میں لیکن نہایت جامعیت کے ساتھ آ گئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے تدبر قرآن کی سطح پر ایک ایک حصے پر گفتگو شروع کی تھی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کے حوالے سے اہم بات یہ کہ ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ یہ ہے کہ یہی نیکی نہیں ہے، کل نیکی یہی نہیں ہے، نیکی یہی نہیں ہے، نیکی اس میں منحصر نہیں ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو اس کا صحیح ترجمہ ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ عبادات کے ضمن میں اور بھی شریعت کے جو احکام ہیں ان کے ضمن میں جو ان کی ظاہری صورتیں ہیں وہ بھی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ البتہ یہ کہ جو رہنمائی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے روح اعمال پر، نیکی کی باطنی روح پر۔ اسی طریقے سے اب جو آخری بحث تھی جس پر گفتگو ہو رہی تھی پچھلی نشست میں، ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ یہ کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ برو کا ایک لفظ جو ہے محذوف ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ تو نیکی کے لیے جو بنیاد ہے، جو موٹیویٹنگ فورس ہے، فاؤنڈیشن، راک فاؤنڈیشن، بڑی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اس ایمان سے وہ جذبہ محرکہ ملتا ہے کہ انسان نیکی کیوں کرے، شر سے کیوں بچے، برے کام کیوں نہ کرے، خواہ اس میں اسے فائدہ ہو رہا ہو فوری طور پر، بھلے کام کیوں کرے خواہ اس میں انہیں فوری طور پر نقصان ہو رہا ہو۔ اس کے لیے جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ ہے ایمان کی فورس۔ اور دوسری طرف ایمان بالرسالت، اس لیے کہ فرشتوں پر ایمان کہ جو وحی کے لانے والے ہیں، کتابوں پر ایمان جو وحی کا ریکارڈ ہے، اور نبیوں پر ایمان جن پر وحی آئی، ان تینوں کو جمع کر لیجئے تو یہ ایمان بالرسالت ہے۔ ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کی اس بحث کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نیکی کی اس روح کو ایک پیکر عطا کرتا ہے، اس سے وہ افعال و اعمال کی صورتیں ہمیں ملتی ہیں۔ نماز پڑھو، کیسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، فلاں کام کرنا ہے کس طور سے کرو، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ایک تو یہ کہ لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، یہ مجبوری ہے۔ روح کو بھی ضرورت ہے کسی جسد کی، پیکر کی، اس کے بغیر روح ظاہر نہیں ہوگی۔
تو اسی طریقے سے نیکی کے جذبے کو بھی کوئی نہ کوئی پیکر چاہیے، کوئی اس کے لیے جسد ظاہری ہونا چاہیے، اور وہ ہمیں ملتا ہے شریعت کا وہ حیولہ اور وہ ڈھانچہ کہ جس کے لیے واحد سورس ایمان بالرسالت ہے۔ اور اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ نبی کی شخصیت میں ہمیں در حقیقت ایک متوازن اور معتدل ماڈل ملتا ہے کہ تمام نیکیوں کو توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کس طرح باہم سمو دیا جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیکی ضرورت سے زیادہ کسی کی انسانی کسی کی شخصیت کے اندر اس کا ظہور جو ہے غیر متوازن، غیر معتدل طریقے پر ہو، یا نیکی کا جذبہ جو ہے حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو وہ برائی کی صورت اختیار کر لے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ رہبانیت کا نظام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رہبانیت کا یہ نظام کسی برے نیت سے تو دنیا میں وجود میں نہیں آیا، خیر کا جذبہ، نیکی کا جذبہ، اللہ سے لو لگانے کا جذبہ، اور بالکل کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ لینا تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، جذبہ تو یہ تھا، محمود جذبہ ہے، لیکن اس نے غیر معتدل شکل اختیار کی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک جامع اور متوازن اور معتدل ماڈل کی ضرورت ہے۔ یہاں آپ کی نگاہ میں وہ اہمیت واضح ہو گئی ہوگی اس آیہ مبارکہ میں جو بیان کیا گیا مضمون کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی شخصیت میں تمہارے لیے ایک نہایت عمدہ مثال ہے، ہر اعتبار سے متوازن اور معتدل مثال۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایشو پر چند باتیں آپ کے سامنے اور بھی رکھوں۔ میں نے کل بر اور بر کے حوالے سے اس لفظ کی لغوی تحقیق بھی کی تھی، اسی طریقے سے کانٹ کے حوالے سے کہ کوئی اخلاقی زندگی ممکن نہیں ہے جب تک کہ خدا کو مانا نہ جائے، یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن مزید اس میں اضافہ کیجئے کہ یہ جو ایمان کا موٹیو ہے اس کو اصطلاح شرعی میں ہم تعبیر کرتے ہیں نیت سے، جس کے لیے بڑی تاکید آئی ہے احادیث میں۔ چنانچہ اکثر محدثین کرام نے جو مجموعے مرتب کیے ہیں احادیث کے، ان کا آغاز کیا ہے اس مشہور حدیث سے، متواتر حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، پھر راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اعمال سے یہاں مراد ہے نیکیاں۔ ظاہر بات ہے کہ معصیت یہاں مراد نہیں ہے، معصیت کے بنیاد اگر کسی نیک جذبے پر ہے تو وہ یہاں خارج بحث ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں خدمت خلق کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے ڈاکہ مار رہا ہوں، یا میں چوری کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کی مدد کر سکوں، تو اس کو اس پر محمول نہ کیجیے۔ یہاں اعمال سے مراد نیکیاں ہیں، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہوگا معاملہ، بلکہ اس کی جو باطنی نیت ہے، ارادہ ہے، اس کی اصل موٹو تھا، اس کا جذبہ محرکہ کیا تھا۔ اللہ کی میزان میں جو معاملات تلیں گے وہ اس اعتبار سے تلیں گے، جو اعمال کا فیصلہ ہوگا وہ اس پہلو سے ہوگا۔ چنانچہ بڑی خوبصورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی۔ ہجرت یہ ایک عمل تھا، جو لوگ بھی مکے سے ترک سکونت کر کے مدینہ منورہ آ گئے وہ مہاجر تھے، مکے کو چھوڑا مدینے آ گئے۔ لیکن یہ کہ جس شخص نے بھی یہ عمل کیا ہے، یہ تو ظاہری عمل ہے، جو شخص بھی مکے کو چھوڑ کر مدینے آ گیا وہ مہاجر ہے، لیکن یہ کہ موٹوز جدا ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے یہ کام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہو، کوئی اور شے اس میں شامل نہ ہو، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس میں شامل ہو گئی یا غالب جذبہ دوسرا ہو۔ تو حضور نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی، محسوب ہوگی۔ لیکن وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، لیکن جس کی ہجرت ہوگی دنیا کے لیے کہ اسے حاصل کر لے، یا کسی عورت سے، وہ عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو پھر اس کی ہجرت اسی کے حساب میں شمار ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی۔ اس کو سمجھ لیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم پوری طرح ذہن نشین ہو جائے کہ فرض کیجئے کوئی مسلمان ایسا ہو جو مکے میں کوئی کام کرتا تھا،
کوئی کاروبار کرتا تھا، فرض کیجئے جیسے حضرت خباب بن الارت لوہار تھے. اب اگر یہ سب فرض کر رہا ہوں، معین طور پہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بات حضرت خباب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر صرف کہہ رہا ہوں. فرض کیجئے یہ صورت پیدا ہوتی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے گاہک تو سارے مسلمان ہی تھے، وہ چلے گئے، اب یہ مشرکین تو میرا بائیکاٹ کر رہے ہیں، مجھ سے کوئی کام کرائے گا نہیں. اگر اس وجہ سے ہجرت کر رہے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا اصل جذبہ محرکہ کیا ہے، اس شخص کا اصل جو موٹیو ہے وہ کیا ہے. یا اگر کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ تھا، خواہش تھی، اور وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئی، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی ہجرت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علم کامل کی بنیاد پر پھر اس خاتون کی طرف ہجرت ہی کے حساب میں شمار ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز عمل کا ظاہر نہیں ہے بلکہ وہ باطنی جذبہ ہے. اور بہت زیادہ لرزا دینے والی حدیث ضمن میں وہ ہے جس میں کہ حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت کے میدان میں، قیامت کے روز سب سے پہلے 3 اشخاص کا مقدمہ پیش ہوگا، محاسبہ ہوگا. ایک وہ شخص جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا قتل ہو گیا، شہید سمجھا جا رہا تھا. ایک وہ شخص جس کے پاس بہت دولت تھی اور اس نے وہ دولت خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، چیریٹی کے کاموں میں صرف کی. اور ایک وہ شخص کہ جو بہت صاحب علم تھا اور اس نے بہت علم پھیلایا، لوگوں کو علم پہنچایا. اب اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے سامنے پہلے اپنے احسانات گنوائے گا. میں نے تمہیں جسم کے اندر توانائی اور صحت عطا کی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تمہیں علم عطا کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں دولت عطا کی تھی، تم نے کیا کیا؟ اب یہ کہے گا وہ شہید جو دنیا میں سمجھا جا رہا تھا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی تاکہ تو راضی ہو جائے اور میں نے اپنی جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے، کیا کہنے اس کی شجاعت کے. فقد قیل، وہ کہا جا چکا، گویا کہ تمہارا مقصود و مطلوب دنیا ہی میں حاصل ہو چکا، تمہاری شجاعت کے ڈنکے بج چکے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے اوندھے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں. یہی حشر ہوگا اس صاحب علم کا کہ تم نے اصل میں دنیاوی شہرت کے لیے، اپنے علم کا ڈنکا بجوانے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا. یہی معاملہ ہوگا اس سخی کا کہ تم نے در حقیقت اپنی سخاوت کا چرچا کرانے کے لیے یہ سارے نیکی کے کام کیے تھے، یہاں کچھ نہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ در حقیقت نیکی جو ہے اس کی شرط اول ہے ایمان، اور ایمان ہے کہ جو صحیح نیت عطا کرتا ہے، جو صحیح موٹیویٹنگ فورس عطا کرتا ہے. اس معاملے میں ایک واقعہ جو ہے جس کو کہا جائے گا کہ اس مسئلے پر وہ حرف آخر ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس کا کیا درجہ ہے اس کی میں نے تحقیق نہیں کی ہے. اگر یہ سند کے اعتبار سے پختہ نہیں ہے تو بھی سمجھیے کہ ایک ضرب المثل کے درجے میں وہ بات بیان کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بات کو واضح کرنے کے لیے مثال کے طور پر حضرت علی کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ایک کافر سے، اور حضرت علی اس پر غالب آ گئے، اسے پچھاڑ کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اب اپنا خنجر اس کے سینے میں بھونکنا چاہتے تھے کہ اس نے منہ پر تھوک دیا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر حضرت علی اس شخص کو چھوڑ کر علیحدہ ہو کر کھڑے ہو گئے. وہ شخص حیران ہوا کہ میں نے تو ان کی ذاتی انسلٹ بھی کی ہے، میں بالکل ان کے قابو میں آ چکا تھا، اوور پاور ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ میں نے آئی ایڈڈ فیول ٹو فائر اور یہ مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے. اس نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میری تم سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی میں اپنے کسی نفس کے انتقام کے جذبے کے تحت تمہیں قتل نہیں کر رہا تھا. میں نے اس جنگ میں حصہ لیا صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور میں تمہیں قتل کر رہا تھا صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے. لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے اندر ایک عزت نفس کی بنیاد پر ایک انتقامی جذبہ بھی پیدا ہوا. اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ اپنے نفس کے انتقام کے لیے بھی، اور اس کے لیے میں تیار ہوں. اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم، یہ اس کا شاہکار واقعہ ہونا چاہیے. واقعہ یہ کہ جنگ جو ہے یہ تو ایک اشتعال کی کیفیت ہوتی ہے، جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں. اس حالت میں بھی اگر کوئی انسان
اپنے باطن میں جھانک رہا ہے اور اپنے عمل یا فعل کے موٹیوز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے آگے اب انسانی تربیت کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ان چیزوں کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے۔ اب اسی کے کانورس میں آئیے، وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ عام طور پر یہ سوال بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں خاص طور پر آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن ایک ہی کام کرتا ہے، بڑے بڑے فاؤنڈیشنز قائم کیے، بہت بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے، آخر ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو پہلا تو ہمیں یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہر انسان جو عمل بھی کرتا ہے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصود و مطلوب اس سے ہوتا ہے۔ یہ تو صرف دیوانہ انسان ہوگا، پاگل ہوگا، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو کہ وہ عبث کام کر رہا ہو، بے مقصد کام کر رہا ہو، کوئی نہ کوئی مقصود تو ہے۔ اگر اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے تو نیکی کرنے والا آخر کوئی مقصود تو اس کا ہے۔ اگر آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے تو کوئی تو اپنے اس فعل اور اس عمل کا کہیں اسے بدلہ درکار ہے۔ یہ مقصود و مطلوب اگر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں ہے تو تجزیہ کریں گے یہی بنے گا، یا شہرت ہے یا یہ کہ دنیا میں کوئی اس سے اور مفاد وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بڑے بڑے فاؤنڈیشنز قائم کر دیتے ہیں لیکن اسے حکومت میں رسائی کا ذریعہ بناتے ہیں، حکام تک رسائی ہے، اس میں نہ معلوم کیا کیا پھر فوائد حاصل کرتے ہیں، حکام رسی کا ذریعہ۔ تو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے، اور اگر وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں ہے تو یقیناً کوئی دنیاوی مفاد ہے، کوئی نہ کوئی چیز۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ چیزیں تو چونکہ بالکل صریح ہوتی ہیں لہذا اس پر حکم جو ہے بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ امیر آدمی ہے، لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن اب وہ جھونپڑیوں میں جا رہا ہے، غریبوں کی جھونپڑیوں میں، اور وہ بڑے میلے کچیلے بچوں کو بھی اٹھا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، سب کو معلوم ہے، سب زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ الیکشن آنے والا ہے اور اسے الیکشن میں حصہ لینا۔ یہ کوئی خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، یہ تو ایک کاروبار ہے۔ اس اعتبار سے دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصود ہوتا ہے۔ البتہ اس میں ایک استثناء ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں سلیم الفطرت، ان میں نیکی کا جذبہ جو ہے ان کی فطرت کی بنیاد پر موجود ہے، اور ایمان وہ صرف اس لیے نہ لائے ہوں کہ ان تک ایمان کی دعوت نہ پہنچی ہو، ورنہ یہ کہ ان کے اندر اجمالاً اللہ تعالیٰ کا بھی ایمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، کسی نہ کسی ایسی ہستی پر ان کا یقین ہو کہ جو اس کائنات کی خالق ہے، کسی درجے میں وہ اس کو بھی تسلیم کرتے ہو کہ موت کے بعد زندگی ہے اور بدلہ ہے، جزائے اعمال ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا جو درس نمبر 3 ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں یہ چیز تفصیلاً زیر بحث آئے گی کہ نبوت کے بغیر بھی اور کسی نبی پر ایمان لائے بغیر بھی فطرت صالحہ انسان کے اندر جو ہے وہ بعض چیزوں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ تو گویا کہ یہ شخص اپنی ان دو بنیادوں پر کہ کسی نہ کسی درجے میں خدا پر بھی اس کا ایمان ہے، اعتقاد ہے، چاہے وہ حضور پر ایمان نہیں لایا ہے، چاہے وہ نبیوں کا ماننے والا نہیں ہے، لیکن خدا کا اجمالی ایمان، اور اسی طریقے سے کوئی جزائے اعمال کا اس کا عقیدہ، اور یہ کہ زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کے اعمال بشرطے کہ اس تک ایمان کی دعوت پہنچائی نہ گئی ہو۔ اگر ایمان کی دعوت پہنچی اور اس نے رد کر دی، اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ سم ویئر۔ پھر یہ کہ اس کی شخصیت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کجی ہے، کوئی ضد ہے، کوئی ہٹ درمی ہے، کوئی نہ کوئی تکبر ہے، کوئی تعصب ہے، یہ چیزیں جو ہے حائل ہو رہی ہیں۔ اس سے جو ہے وہ زیرو سے ضرب کھا جائے اس کی ساری نیکی، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر ایسی استثنائی صورت ہو کہ اس کی فطرت صالح ہے اور اجمالاً خدا پر اور آخرت پر بھی اس کا کوئی عقیدہ ہے اور پھر وہ نیکی کے کام کر رہا ہے، تو یہ ایک استثنائی کیفیت ہوگی۔ باقی اس کو علیحدہ رکھ دیجئے تو باقی جو بھی لوگ ایمان نہیں رکھتے اور کوئی نیکی کے کام کر رہے ہیں ان کا تجزیہ کریں گے تو کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد، کوئی شہرت حاصل کرنا یا کوئی اور کسی اعتبار سے مراعات حاصل کرنا، حکومت میں، اس نظام میں کوئی نہ کوئی چیز پیش نظر ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے وہ اعمال جو ہے وہ اسی حساب کے اندر محسوب ہوں گے، وہ حقیقی نیکی قرار نہیں پائیں گے۔ اسی طریقے سے اس نیکی کے بحث میں ایمان کا جو دوسرا حصہ میں نے عرض کیا تھا، ایمان بالرسالت، اس کی اہمیت جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مزید اس کے ضمن میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 3 اشخاص کا معاملہ، سراس و راہتن، 3 افراد صحابہ کرام میں سے ہیں، ان میں نیکی کا یہ جذبہ مشتعل ہوا، خوب جوش پر آیا،
اب انہوں نے یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ حضور کتنی نفلی عبادات کرتے ہیں ازواج مطہرات سے کچھ معلومات حاصل کی. حضور رات کو کتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں، حضور ہر مہینے میں کتنے روزے نفلی رکھتے ہیں، اور جو انہیں اطلاعات وہاں پہنچائی گئی اس پر انہیں کچھ خیال ہوا، کچھ حیرت بھی ہوئی کہ جتنا ان کا خیال تھا اتنی تو عبادت نہیں ہے حضور کی. لیکن حضور کا معاملہ تھا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ حضور کے لیے یہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ آپ تو معصوم ہیں، گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، اور بالفرض کسی اعتبار سے کسی پہلو سے اگر کسی لفظ گناہ کا کوئی اطلاق کیا جا سکتا ہو کسی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ پیش کی معافی دے چکا. لقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تو معاف کر چکا ہے نبی آپ کی تمام تقصیرات کو، چاہے وہ پچھلی تھی اور چاہے وہ بعد کی ہے. لہذا حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی، ہمارے لیے کافی نہیں. اس بنیاد پر اب ان میں سے ایک نے یہ طے کیا کہ میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کسی روز بھی ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا بھائی یہ شادی بیاہ کا معاملہ جو ہے یہ کھکیڑ، اور اس سے جو ہے پھر انتشار پیدا ہوتا ہے اور توجہ جو ہے مرتکز نہیں ہو سکتی، اللہ سے لو نہیں لگا سکتا انسان جیسے کہ لگانی چاہیے، تو میں تو تجدد کی زندگی گزاروں گا، میں شادی بیاہ کے کھکیڑ میں نہیں پڑوں گا. حضور کو اطلاع ہوئی تو آپ نے طلب فرمایا، اظہار ناراضگی فرمایا، اور بڑے غصے کے عالم میں، حالانکہ یہ بات بڑی غیر معمولی ہے حضور کے اعتبار سے، غصے کے عالم میں فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یعنی تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مجھ سے تم ان معاملات کے اندر کہیں آگے نکل جاؤ گے تو یہ تمہارا مغالطہ ہے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے، میرا طرز عمل یہ ہے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، ناقے بھی کرتا ہوں، اور میرے بیوی بچے ہیں، گھر گرستی والی زندگی میں نے اختیار کی ہے، متعدد ازواج ہیں میرے ہاں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو سن لو کان کھول کر کہ جسے میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہوگا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اس سے در حقیقت پورا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے، یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کرتا ہے، اور تاریخ مذاہب میں تو آپ کو اس کی بڑی مثالیں ملیں گی. یہ رہبانیت کا پورا نظام، یہ تپسیائیں، یہ نہ معلوم سال ہا سال تک جنگلوں کی خاک چھاننا اور کہیں غاروں میں جا کے بیٹھنا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھونی رمانا، اور کہیں کھڑے ہیں تو بس ہاتھ اونچا کر کے کھڑے ہیں یہاں تک کہ ہاتھ سوکھ گیا ہے. یہ ساری جو بھی تپسیاں اور ریاضتیں ہوئی ہیں دنیا میں، اور انسان اپنے تمام طبعی تقاضوں کو اور اپنی پوری شخصیت کو جو ہے جس کو کچلنے کی کوشش کرتا رہا ہے، یہ تمام چیزیں غیر فطری ہیں اور یہ غیر طبعی ہے، غیر منطقی ہے. لیکن ان کا اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نیکی ہی کا ایک جذبہ ہے جو اس کی بنیاد ہے، جس کا بہترین مقام جو ہے قرآن مجید میں، وہ سورہ حدید میں اس کے آخری رکوع میں، چوتھے رکوع میں، جو متبعین حضرت مسیح علیہ السلام کا وہاں ذکر ہے کہ ہم نے ان کے دل میں رافت اور رحمت کے نیکی کے جذبات کو ہم نے پیدا کیے تھے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے. لیکن وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، وہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، یہ ہماری چیز نہیں تھی بلکہ ان کی اپنی بدعت تھی جو انہوں نے ایجاد کی. پھر یہ کہ وہ اس کی پابندی بھی نہ کر پائے. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں غیر معمولی قوت ارادی کے حامل کہ وہ ایسے فیصلے کر کے پھر ان میں پورے بھی اتر سکیں اور اس کی پابندی کر سکیں، پوری عمر نبھا سکیں ان فیصلوں کو. اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ ہوگا کہ اوپر پردے پڑے رہ جائیں گے رہبانیت کے اور تجرد کے، اور اس کے پس پردہ جو ہے بدترین جو ہے شہوت کا معاملہ چل رہا ہوگا، اور بدترین جو ہے معاملات زندگی کے وہ طے پا رہے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کرسچین مناسٹسزم کی تاریخ جو ہے، عیسائی رہبانیت کی تاریخ، اور یہ تمام جو راہب گھر جو دنیا میں رہے ہیں ان کے تہخانوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور ناجائز بچوں کی جو قبرستان بنتے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخ ان کی گواہی دے رہی ہے. اور آج بھی وہ جمی سواگرٹ ہو یا کوئی اور ہو، ان میں سے بڑے بڑے لوگوں کی جب انفرادی زندگی کے پردے چاک ہوتے ہیں تو لوگوں کو شرم آتی ہے، بدترین دنیا دار شرما کر رہ جائیں گے. یہ سب اس لیے ہے کہ در حقیقت یہ معاملہ
انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے طبیعت بنائی ہے اور جو اس کے طبعی تقاضے ہیں ان پر غیر طبعی اور غیر فطری قدغنیں لگانا، یہ ہے کہ جو نیکی ہی کے جذبے کا ایک حد اعتدال سے تجاوز ہے، جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اس اعتبار سے نیکی کی اس بحث میں ایمان کا معاملہ اہم ترین ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کوئی عمل ظاہر کے اعتبار سے کتنا ہی نیکی کا عمل نظر آتا ہو، حقیقتاً نیکی نہیں ہے اگر وہ خالصتاً لوجہ اللہ نہیں کیا گیا، اور اگر اس کا اجر و ثواب صرف آخرت میں مطلوب نہیں۔ یہ دو شرطیں پوری ہوں گی، اگر دنیا میں بھی اس کا کوئی اجر و ثواب یا کوئی بدلہ مطلوب ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے۔ کسی اور کی رضا جوئی کے لیے ہو رہا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں، تو وہ نیکی نہیں ہے، خواہ ظاہر کے اعتبار سے وہ کتنا ہی نیکی کا عمل ہو۔ اسی طریقے سے اس نیکی کی روح کو ایک نہایت حسین، متوازن، معتدل پیکر جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی شکل میں۔ آپ کی شخصیت مبارکہ ہے جس میں تمام عواطف و میلانات، نیکی کے تمام جذبات، اور جس کے بسا اوقات تضادات متضاد ہو جاتے ہیں تقاضے، ان سب کو سمونا کامل توازن کے ساتھ، یہ ہے کہ جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مثالی شخصیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے ہمیں دستیاب ہوا۔ تو آج ہم نے نیکی کی اس بحث میں ایمان کی جو اہمیت ہے، اس کا جو منطقی ربط ہے اس بحث سے، حقیقت بر کی بحث سے، آج ہم نے اس پر گفتگو کر لی ہے۔ اب اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس آیت مبارکہ میں نیکی کی اس روح کے جب انسانی شخصیت اور پیکر میں وہ سرایت کر جاتی ہے تو اس کے جو مظاہر ہیں، عملی مظاہر، اب ترتیب بات ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔